Assalamu alaikum dear students. This is class 8th history and I am your teacher Shabir Ahmed Loan. Today we shall start chapter number 3 of subject history. The name of the chapter is Ruling the Countryside. It's lecture number 1st of this chapter. اور یہ جو اس میں ہمارا ٹاپک جو آج کا ہوگا دا کمپنی بیکمز دیوان. دا کمپنی بیکمز دی دیوان. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ٹریڈ کرنے کے بہانے سے انڈیا میں آئی اور یہاں کا جو بھی ریونیو وغیرہ ہے وہ یہاں سے وہ لے کے جاتے تھے اور ان کا مین انٹینشن یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایریاز کو اپنی کنٹرول میں اپنے کور میں کرنا چاہتے تھے. تو رولنگ دا کنٹری سائڈ میں آج دیکھیں گے دا کمپنی بیکمز دا دیوان. تو ایک لینڈ مارک ایک ڈیولپمنٹ ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ان کے فیور میں. ایک بات ہوئی مغل امپررس نے 12 اگست 1765 12 اگست 1765 مغل امپررس نے اپوائنٹ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایز دیوان آف بنگال. ابھی تک ان کو کوئی خاص رائٹس نہیں ہوتے تھے لیکن اب جب وہ دیوان آف بنگال بن جاتے ہیں تو اس سے ان کو تھوڑا سا رائٹس ملتے ہیں. دے کوڈ کلیکٹ ریونیو وغیرہ وہ سب جو ہے یعنی ان کو ایک بنگال کے ایک ایریا کا کنٹرول حاصل ہو گیا. یعنی وہ وہاں کے ایک حساب سے مطلب جو ہے رولرز بن گئے ایک ایریا کے بنگال میں. تو وہاں پہ یہ جو ایونٹ ہوا رابرٹ کلائیو جو ہے ان کے ٹینٹ میں یہ ایونٹ ہوا تھا. دا ایونٹ اکرڈ ان دا رابرٹ کلائیوز ٹینٹ. رابرٹ کلائیو جو برٹش آفیشل تھا اس کے ٹینٹ میں یہ ایونٹ ہوا جہاں پہ یہ سائن ہوا ایگریمنٹ ہوا کہ آج سے جو ہے بنگال کا دیوان ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنا دیتے ہیں. اس ایک چھوٹا سا ایونٹ تھا, زیادہ بڑا ایونٹ نہیں تھا, ایک چھوٹا سا ایونٹ تھا. اس کے وٹنس اس کے گواہ اس ایونٹ میں جو پارٹیسپینٹس تھے کچھ انگلش مین تھے اور کچھ تھوڑے سے انڈینز تھے. تھوڑے سے پیپل تھے, زیادہ نہیں تھے, بہت کم لوگ تھے. کچھ انگلش مین کچھ برٹشرز تھے اور کچھ انڈینز بھی تھے وٹنسز میں. لیکن جو دیوانی ان کا چونکہ بہت بڑا خواب تھا, اٹ واز دی گرانٹ آف دیوانی واز اے بگ ایونٹ ان برٹش امیجنیشن. یعنی برٹش امیجنیشن برٹشرز کے خیال کے حساب سے وہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک اچیومنٹ تھا. اب یہ رابرٹ کلائیو جو تھا ان کا جو تھا اس کا ایک پینٹر تھا, اس نے کمیشن کیا تھا, ہائر کیا ہوا تھا, مطلب ایک ڈیوٹی رکھی تھی ایک پینٹر کو رکھا تھا جو اس کی لائف کے ایونٹس کی پینٹنگز پکچرز بناتا تھا. اب اسی رابرٹ کلائیو نے اس ایونٹ کی پینٹنگ بنائی. حالانکہ لوگ کم تھے لیکن اس نے اس کو ایک میجسٹک ایونٹ پروو کیا, یعنی میجسٹک ایونٹ شو کیا. اس نے اس ایونٹ کی ایسی پکچر بنائی جیسے وہاں بہت لوگ پریزنٹ تھے. یعنی اتنی اس کی یہ اہمیت تھی, اتنا ان کا برٹش گورنمنٹ کا جو امیجنیشن تھی, ان کو شوق تھا, اس کو ان کا یہ انٹینشن تھا کہ ہم دیوان بن جائیں. یعنی انہیں بہت کچھ حاصل ہوا, ان کو لگا کہ ہم نے اس ایونٹ کے ذریعے بہت کچھ حاصل کیا. تو انہوں نے اس کو کافی بڑا چڑھا کے بات پیش کیا پینٹنگز میں. تو ایز دیوان the company has now the chief financial administrator. یعنی بنگال کا اب یہ کمپنی جو ہے دیوان بننے سے ایک چیز یہ ہو گئی کہ یہ جو کمپنی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال کی چیف فائنانشل ایڈمنسٹریٹر بن گئی. یعنی وہ کیا کر سکتے تھے, وہ ایڈمنسٹر دا لینڈ اینڈ آرگنائز دا ریسورسز یا ریونیو ریسورسز. یعنی ان کے حق میں یہ آ گیا, وہ اس چیز کے مالک بن گئے کہ وہ زمین پہ اپنا کنٹرول رکھتے تھے. زمین کس کی زمین کس کو دینی ہے, کیا بو سکتے ہیں, کیا اگا سکتے ہیں, کون سی فصل بونی ہے اور اس فصل کو کہاں پہ بیچنا وغیرہ ہے. اور اس زمین کا ریونیو جو ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ لیتے تھے, اس کے اب وہ لینے کے حقدار بن گئے. انہوں نے اس چیز کو ایسے پلان کیا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریونیو حاصل ہو سکے, تاکہ کیونکہ ان کی دن بہ دن ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھی, ان کے جو گروونگ ایکسپنسز تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے دن بہ دن خرچے بڑھتے جا رہے تھے یہاں انڈیا میں. تو انہوں نے اس کو ایسے پلان کیا کہ ان کے وہ پورے خرچے جو ہے یہاں میٹ آؤٹ ہو جاتے. وہ یہیں کا پیسہ لے کے یہیں سے ریونیو کلیکٹ کر کے اپنے خرچے جو ہیں وہ چلانا چاہتے تھے. اس حساب سے انہوں نے اس کو پلان کیا. انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی کہ وہ یہاں سے جو چیز چاہے وہ خرید سکتے تھے آرام سے. یہاں کے پیزنٹ سے اپنی چیزیں اپنی من پسند کی چیزیں خریدتے اور جو ان کو چاہتے وہ اس کو بیچ دیتے تھے. ایسے انہوں نے اس کو پلان کیا کہ
کہ جو چیز وہ چاہیں وہ خرید سکتے تھے یہاں کے پیزنٹ سے، اور جو ان کو یہاں سے واپس وہ چاہیں وہ بیچ سکتے تھے۔ اب چونکہ کمپنی کافی سالوں سے یہاں پہ تھی تو انہوں نے پیچھے کچھ چیزیں سیکھی تھیں، ایز دے ور این ایلین پاور، چونکہ وہ باہر کی ایک طاقت تھی، یہاں کی لوکل طاقت نہیں تھی، انہیں یہ اس چیز کا اندازہ تھا کہ انہیں کافی کوشن برتنا تھا، یعنی ان کو کافی احتیاط کے ساتھ یہاں رہنا، مطلب یہ کنٹرول کرنا تھا۔ اس کوشن میں خاص بات یہ تھی، اٹ نیڈ ٹو پیسیفائی دوز ہو ہیڈ رولڈ دا کنٹری سائڈ ان دا پاسٹ، یعنی ان کو اس چیز کا بھی خیال تھا کہ جن لوگوں نے پاسٹ میں یہاں حکومت کی تھی، آج بھلے ہی وہ کمزور ہوں لیکن ان کو شانت رکھنا ایک اہم مقصد تھا ان کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی لوگ ہمارے اوپر ہمارے خلاف بغاوت کریں اور ہمیں جو تھوڑی سی یہ دیوان ہم بن گئے ہیں، بنگال کے دیوان بن گئے ہیں، شاید ہم سے یہ حق بھی نہ چھین لیا جائے۔ تو انہوں نے بڑے چالاکی سے، بڑے اطمینان سے پیسیفائی کر کے ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے کنٹری سائڈ میں اس ایریا میں حکومت کی تھی، اور وہ جن کو اتھارٹی حاصل تھی، جنہیں لوگ مانتے تھے، جنہیں لوگ عزت کرتے تھے، جن کے لوگ جو ہے فالوورز تھے، ان کو انہوں نے کنٹرول کرنا ان کا اہم مقصد تھا۔ دوز ہو ہیڈ ہیلڈ پاور، ہاں جو پاور میں تھے، جو پہلے یہاں پاور میں تھے، ان کو کنٹرول کرنا تھا لیکن ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے ایسے پلان کیا، برٹش گورنمنٹ نے، برٹش آفیشلز نے، کمپنی نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے، کہ ان کو ایسے جو یہاں کے لوکل پاورز ہیں، جو یہاں کے اسٹرانگ لوگ ہیں، ان کو کنٹرول میں رکھو لیکن ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، ان کو نکال بھی نہیں کر سکتے، ان کو خارج بھی نہیں کر سکتے، ان کو مطلب ایلیمینیٹ کر بھی نہیں سکتے، لیکن ان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک انٹینشن ہے۔ اچھا، اب چلیے دیکھتے ہیں، لیٹ اس سی ہاؤ ایسٹ انڈیا کمپنی کیم ٹو کالونائز دا کنٹری سائڈ۔ ان کا کیا انٹینشن تھا؟ ایک تو وہ انڈیا میں یہاں پہ کنٹری سائڈ میں یہاں پہ اس لیے آئے کہ انہوں نے یہاں کالونائز کیا، یہاں پہ اپنی کالونیاں بنائی، اپنی ڈیفنس اسٹرانگ کی، اپنی کمپنیاں اسٹیبلش کی۔ دوسرا، انہوں نے آرگنائز کیا ریونیو ریسورسز، کس طرح سے ہم لوگوں سے ریونیو حاصل کریں، کس طرح سے ہم لوگوں سے جو ٹیکسز حاصل کریں، کبھی کبھی جو ہے ان کے لینڈ جو ہے ریونیوز سے، کبھی باقی چیزوں کے حساب سے انہوں نے ٹیکسز کیسے ان سے وصول کیسے کیا جائے۔ ہاں، دے ریڈیفائنڈ پیپلز رائٹس، انہوں نے لوگوں کے حقوق ریڈیفائن کیے، یعنی کس آدمی کا کس چیز پہ حق ہے، یعنی انہوں نے ہر چیز میں مداخلت کرنی شروع کر دی۔ اینڈ پروڈیوسڈ دا کراپس اٹ وانٹڈ، انہوں نے ایسے کراپس پروڈیوس کروانے شروع کیے جو ان کی اپنی ضرورت تھی۔ ان کو سلک اور کاٹن کی ضرورت تھی، انہوں نے زیادہ فروغ یہاں سلک اور کاٹن کو دیے۔ جو چیز ان کی اہمیت کے نہیں تھے، جو چیز وہ ان کو ضرورت نہیں تھے، انہوں نے اس چیز کی پروڈکشن کو زیادہ اہمیت، زیادہ جو ہے فروغ نہیں دیا۔ اب دیکھتے ہیں کیسے ریونیو انہوں نے اکٹھا کیا، ہاؤ دا کمپنی کلیکٹڈ ریونیو فار دا کمپنی۔ اب ایک چیز جو ہے، کمپنی جو ہے، the company had become دیوان but saw itself as a trader، چونکہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ٹریڈر تھی، یہ ٹریڈر ہی رہی، یہ تجارت کے لیے ہی آئی تھی، اب یہ تجارت کے انداز سے ہی ہر چیز کو دیکھتی تھی۔ یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں یہ ہر چیز کو بزنس کے حساب سے ہی دیکھتے ہیں۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی دیوان تو بن گئے تھے، رولرز تو بن گئے تھے ایک ایریا کے، یہاں کے بنگال کے، مگر اپنے آپ کو پھر بھی یہ اسی ٹریڈر کے حساب سے دیکھتے تھے۔ دے وانٹڈ اے لارج ریونیو، وہ چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کریں، ریونیو حاصل کریں، بٹ واز ناٹ ولنگ، ہاں اب وہ اس ریونیو کلیکشن کے لیے ان کو ڈیفینیٹ ایک ریگولر سسٹم آف اسیسمنٹ رکھنا تھا اور کلیکشن رکھنا تھا، اس حساب سے رکھنا تھا کہ کس کی کتنی زمین ہے، اس سے کتنا لیا جائے اور کس طرح لیا جائے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ ایٹ رینڈم کوئی فکسڈ ان کا رول نہیں ہوتا تھا، کوئی ریگولر سسٹم آف اسیسمنٹ، مطلب کسی ایک باقاعدہ ڈھنگ سے کتنی ریونیو لینی ہے اور کتنا کس حساب سے لینی ہے، وہ یہ نہیں جانتے تھے، بس ان کا یہ تھا کہ ریونیو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے حاصل کی جائے۔ دے وانٹڈ ٹو انکریز دا ریونیو ایز مچ ایز پاسبل، وہ چاہتے تھے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ریونیو لوگوں سے اینٹا جائے، بٹورا جائے، لوگوں سے جتنا زیادہ ہو سکے ٹیکس وصول کیا جائے، اور ان سے ہائی کلاس اچھی کوالٹی کی کاٹن اور سلک کلوتھز سستے داموں میں وہ خریدنا چاہتے تھے۔ بس ان کا انٹینشن یہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، نمبر ایک لوگوں سے زیادہ ریونیو حاصل کرو، لوگوں کو لوٹو، دوسرا وہ جو لوگ جو کاٹن اور سلک کلوتھز پروڈیوس کرتے ہیں
فائن کوالٹی آف کاٹن، کیونکہ یورپ میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، اور سلک کلوتھز کی بھی ڈیمانڈ تھی. ان کے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی لوگوں سے یہ دونوں چیزیں جو ہے، یہ پروڈکٹس بڑے سستے داموں میں خریدنا چاہتے تھے. اب 5 ہی سالوں میں ایک چیز ہو گئی کہ بنگال میں جو ان کی لائی ہوئی چیزیں تھیں، جو وہ اپنی چیزیں وہاں سے لاتے تھے، برٹش گورنمنٹ جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو اپنی چیزیں لاتے تھے ویسٹ بنگال میں، ان کی قیمت 5 ہی سالوں میں ڈبل ہو گئی، یعنی دوگنی ہو گئی. اتنا انہوں نے ایسا سسٹم مینیج کیا. اب 1865 سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک رول تھا، وہ بارٹر سسٹم چلاتے تھے. یعنی وہ برٹن سے چیزیں لاتے تھے، جیسے وہاں سے سلور لاتے، وہاں سے گولڈ لاتے، سونا چاندی برٹن سے لاتے اور یہاں امپورٹ کرتے، اور یہاں سے وہ اس گولڈ اور سلور کے بدلے میں دوسری چیزیں خریدتے تھے. جیسے وہ سپائسز خریدتے تھے، وہ سلک خریدتے تھے، وہ کاٹن خریدتے تھے، یہ سب یہاں خریدتے تھے سلور اور گولڈ کے بدلے میں. اور سلور اور گولڈ یہاں امپورٹ کرتے اور یہاں سے واپس وہ ایکسپورٹ کرتے تھے سلک، کاٹن اور یہ سپائسز وغیرہ. اب انہوں نے کیا کیا، اب چونکہ اب ان کو ریونیو حاصل ہونے لگی، ناؤ دے اسٹارٹڈ ٹو کلیکٹ ریونیو. بنگال میں انہوں نے جب ریونیو اسٹارٹ کی کلیکٹ کرنی، اب ان کو یہی پیسہ، اب گولڈ اور سلور لانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑی، اب انہوں نے یہی پیسہ یہاں کی چیزوں کو خریدنے کے لیے استعمال کیا، اور ان گوڈس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہی پیسہ ان کے کام آیا. تو ریونیو کلیکٹ کرنے سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کو وہاں سے برٹن سے سونا اور چاندی لانے کی ضرورت نہیں پڑی. نا ایک چیز اب کلیئر ہو گئی کہ تھوڑا سا اب بنگال گورنمنٹ جو ہے تھوڑا کرائسس میں ہو گئی، ان کو تھوڑا سا کرائسس فیس کرنی پڑی، تھوڑا سا ان کو مشکلات کا سامنا ہو گیا. کہ مشکلات یہ تھی کہ آرٹیزنز جو تھے، جو دستکار لوگ تھے، جو کاریگر لوگ تھے، انہوں نے گاؤں چھوڑنا شروع کیا. مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب انہوں نے سلک پروڈیوس کرنی شروع کی، کاٹن کلوتھز بنانے شروع کیے، وہ محنت کرتے لیکن ان کو ایسٹ انڈیا کمپنی والے وہ چیزیں سستے داموں میں خریدتے تھے. لہٰذا یہ لوگ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چیزیں بناتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنے ہمارے کاسٹلی پروڈکٹس ہوتے ہیں سلک کے یا باقی چیزیں کاٹن کے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جب پیسہ ہی ٹھیک نہیں مل رہا ہے تو انہوں نے گاؤں چھوڑنے شروع کیے. وہ انہوں نے شروع کیا کہ وہ اب ٹاؤنز کی طرف لیبر کے لیے یا کسی دوسری چیز کے لیے جانے لگے. تو اس سے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، بنگال کمپنی پہ تھوڑا سا اثر پڑ گیا، ان کے جو مینجمنٹ تھا، ان کی جو پالیسیز تھی اس میں خلل پڑ گیا. دوسری طرف سے دے ور فورسڈ ٹو سیل دیئر گڈس ایٹ کمپنی، چونکہ ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ ان کے گڈ کمپنی ان کو وہ اپنے گڈس بیچ دیں ایٹ لو پرائسز، سستے داموں میں ان سے وہ چیزیں بیچنی پڑتی تھی. دوسری طرف پیزنٹس were not able to pay the dues demanded from them. اب زمیندار لوگوں سے بھی جو وہ ڈیوز مانگا کرتے تھے، جیسے ریونیو وغیرہ، وہ سب نہیں پے کر سکتے تھے. ان کے پاس اتنا پیسہ، چونکہ غریب لوگ تھے، وہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی ڈیمانڈ کرتی اتنا وہ پے نہیں کر پاتے تھے. آرٹیزنل پروڈکٹس جو تھے ان کی سپلائی ڈیکریز ہو گئی، چونکہ آرٹیزنز جو ہے ولیجز کی طرف شفٹ ہونے لگے، ان کے پروڈکٹس میں کمی آئی. ایک اور چیز یہ ہو گئی کہ ایگریکلچرل سپلائی کولیپس ہو گئی، چونکہ پیزنٹس نے اب زیادہ انٹرسٹ نہیں لینا شروع کیا. اب ایک ٹیریبل تھنگ یہ ہوئی کہ 1770 میں ایک ٹیریبل فیمائن آیا، ایک قحط آ گیا، ایک خشک سالی کی وجہ سے ایک قحط آ گیا. لگ بھگ 10 ملین لوگ جو ہیں بنگال میں مارے گئے. تقریباً 1 کروڑ آبادی جو ہے مطلب صاف ہو گئی، 1 کروڑ کی پاپولیشن لگ بھگ صاف ہو گئی. دیٹ واز ان 1770 famine. Okay, that was all for today. See you in the next lecture. Thank you.